السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی محمد کما انت اہل وفل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ لفظ طاقت رکھتے ہیں، الفاظ میں قوتیں ہوتی ہیں اور الفاظ میں طاقت ہے۔ گالی بھی ایک لفظ، ایک بول ہی تو ہوتا ہے، آگ لگا دیتا ہے۔ اور میٹھے بول تو ہوتے ہیں جو کلیجے میں ٹھنڈک ڈال دیتے ہیں۔ ہاں، ماں کی ممتا سے نکلے ہوئے بول بچے پہ کیا اثر کرتے ہیں، اور وہی پیار کے بول اگر کوئی غیر کہے تو اس پہ کیا اثر کرتے ہیں۔ فرق ہے، اور بہت زیادہ فرق ہے۔ لفظوں کے اندر کائنات ہے۔ ساری آسمانی کتابیں الفاظ سے بنی ہیں، اور قرآن پاک لفظوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ہاں، تیرے میرے لفظ اور ہیں، وہ عرشی لفظ ہیں، لیکن لفظوں میں طاقت ہے، اور لفظوں میں قوت ہے، اور لفظوں میں تاثیر ہے۔ آپ اچھے خاصے کہیں جا رہے ہیں، کسی بندے کو دیکھنے، وہ راستے میں مل گیا، آپ نے اچھے پرخلوص اور مخلصانہ بول کے ساتھ اس سے پیار کیا، اس سے محبت کی، اس کو تسلی ہو گئی، اور وہ آپ کا دوست بن گیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے بول بہت یاد ہے۔ آپ کو یاد ہے فلاں وقت میں آپ نے یہ بات کہی تھی؟ لفظ طاقت رکھتے ہیں۔ یہ عادت کے بول تو ہوتے ہیں۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو کسی مریض کی عیادت صبح کرنے جائے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور جو شام کو جائے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ بول ہی تو ہیں یہ بول، قیامت تک تیرے لیے مغفرت کے پروانے فرشتوں کی دعاؤں میں، اور تو فرشتوں کی نظروں میں آ جاتا ہے، اور فرشتے تیرے لیے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں۔ بول ہی تو ہیں۔ جب خلق قرآن کا مسئلہ چلا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کوتوں کو زنجیروں سے جکڑا کوڑھوں کے لیے لے کے جایا جا رہا تھا۔ اس دور کا ایک مشہور ڈاکو قذاب ابن حیشم راستے میں ملا۔ کہنے لگا، امام صاحب خیال کیجئے گا، میں چور ہوں، میں ڈاکو ہوں، اور میں نے اپنی ساری زندگی جیلیں کاٹی ہیں، جیلوں کے کوڑھے اور جیلوں کی سزائیں، پر ایک بات آپ سے کہوں گا، خیال کیجئے گا، آپ حق پہ ہیں۔ اور پھر اپنی کمر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، اس کمر نے اور اس جسم نے 25,000 سے زائد کوڑے سہے ہیں، پر آج تک میں اپنی چوری سے، اپنے ڈاکے سے، اپنے قزاقی سے نہیں ہٹا۔ اور آپ خیال کیجئے گا، بادشاہ کے کوڑے، بادشاہ کا ظلم، بادشاہ کا ستم آپ کو نیچا نہ کر دے، آپ کی گردن نہ جھکا دے۔ آج آپ اگر پھسل گئے تو قرآن قیامت تک کے لیے مشکوک بن جائے گا، جبکہ قرآن حق ہے اور آسمانی کتاب ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رب نے اس کی حفاظت کا نظام غیبی کر رکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر اٹھتے بیٹھتے ٹھنڈی آہیں بھر کے کہتے تھے، اللہ ابن حیشم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کسی نے پوچھا، یہ ابن حیشم کون ہے؟ فرمایا کہ پھر یہ سارا قصہ سنایا، اور اس نے مجھے تسلی کے بول دیے تھے، اس نے مجھے تسلی کے لفظ دیے تھے، ان بولوں نے میرے حوصلے بڑھا دیے، اور بادشاہ کا جو کوڑھا ہوتا تھا اس کوڑھے کے اندر کیل ہوتے تھے۔ جب جسم میں کوڑھا جاتا تھا، جسم کے جلد اور گوشت کے ٹکڑے ساتھ اڑا کے لاتا تھا، اور خون کے پھوارے اٹھتے تھے، اور یہ فرماتے تھے، نہیں، قرآن حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ اور فرمایا، مجھے اس وقت جہاں ایمان کی طاقت نے ساتھ دیا، ایمان کی قوت نے ساتھ دیا، ابن حیشم کے ان بولوں نے میرا ساتھ دیا۔ بولوں کے اندر طاقت ہے، اور بول تاثیر رکھتے ہیں۔ جادو کے بھی تو بول ہی ہوتے ہیں، انتر منتر دھنتر کی پنتر جادو کے بھی بول ہوتے ہیں۔ ان بولوں سے آگ لگ جاتی ہے، شکلیں مسک ہو جاتی ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں،
سکون چھن جاتا ہے، راحتیں گرد میں اڑ جاتی ہیں اور حالات اور مسائل کی آندھیاں بکھر پڑتی ہیں۔ یہ بول ہی تو ہوتے ہیں جادو کے، اور کیا ہوتا ہے؟ لفظ کائنات ہیں، اور لفظوں کے اندر قوت ہے، اور لفظوں کے اندر طاقت ہے۔ کبھی لفظوں کی قوت اور طاقتوں کو نہ بھولیے گا۔ کیوں فرمایا میٹھے بول دلوں کو جوڑ دیتے ہیں، کڑوے بول دلوں میں کڑواہٹ پیدا کر دیتے ہیں۔ برادری میں ایک جھگڑا ہوتا ہے، فلاں وقت آیا تھا تو نے مجھے خوش آمدید نہیں کہا تھا، مجھے اپنے فنکشن میں اپنی شادی میں بلوایا نہیں تھا، میں نے سلام کیا تھا تو نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، یا تو نے مجھے سلام نہیں کیا تھا۔ ایک لفظ ہوتا ہے، ایک اختلاف، اور وہ لفظ اختلاف کا ذریعہ۔ اور کچھ بول ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ میں گیا تھا اور اس نے مجھے بڑے اچھے لفظوں میں یاد کیا تھا، میرا استقبال کیا تھا۔ یہ تو دنیا کے الفاظ کی باتیں کر رہا ہوں۔ لفظوں کا تعلق صرف اور صرف دنیا کے ساتھ ہے، اور یہ دنیا کے بول ہیں، کڑوے بھی ہو سکتے ہیں اور میٹھے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور دنیا کے بول زبان سے بھی ہو سکتے ہیں اور دل سے بھی ہو سکتے ہیں، سچائی کے بول بھی ہو سکتے ہیں اور منافقت کے بول بھی ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے بول جو ہوئے، سچائی کے بول بھی ہو سکتے ہیں، منافقت کے بھی بول ہو سکتے ہیں۔ لیکن کچھ بول ایسے ہیں جن کا تعلق حقائق کے ساتھ ہے، یہ سارے بول فرشی بول ہیں۔ کچھ بول ایسے ہیں جو عرشی بول ہیں، جن کا تعلق عرش سے ہے، اور جن کا تعلق عرش کے ساتھ ایک منظم ہے۔ وہ وحی کے بول ہیں، وہ قرآن کے بول ہیں، وہ حدیث کے بول ہیں، وہ میرے مدینے والے کے زبان اطہر سے نکلے ہوئے بول ہیں۔ ہر بول جتنا اس کو آزمایا جائے، اس کی تاثیر اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ اصول ہے۔ عرش والے بولوں کی تاثیر قیامت تک رہے گی، اور وہ ہمیشہ سے بڑھی ہوئی ہے۔ جو بول قرآن پاک میں ہیں وہ ہمیشہ بڑھے ہوئے ہیں، اور جو حدیث مبارکہ میں ہیں میرے مدینے والے کے زبان اطہر سے نکلے، ان کی سچائی اور تاثیر میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی سچائی اور تاثیر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک لفظ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو کہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے لیے پڑھا تھا۔ حامیم لا ینصرون۔ غزوہ خندق میں سارے صحابہ کرام کو اور سارے اہل بیت کی جماعت کو، جو اس وقت میرے آقا کی بارگاہ میں خدمت میں شامل تھے، میرے آقا نے فرمایا یہ بول پڑھو۔ مضبوط روایات میں، مضبوط احادیث میں اس کا حوالہ موجود ہے، اور یہ بول قرآن پاک میں بھی ہیں۔ حامیم علیحدہ ہے، لا ینصرون علیحدہ ہے۔ قرآن پاک میں جدا جدا ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں اکٹھے ہیں، اور یہ چھوٹے سے دو بول ہیں، چھوٹے سے دو بول، چھوٹے سے دو بول۔ کوئی آج سے 28-29 سال پرانی بات ہے، میں کوئٹہ میں گیا۔ وہاں کا ایک بہت بڑا وڈیرا سردار، جس کے بے شمار سیکیورٹی گارڈ تھے، ایک شخص کے ذریعے اس سے ملاقات ہوئی۔ وہ ملاقات اس نے چاہی، خیر ملاقات کی ترتیب بنی اور ہم مل بیٹھے۔ باتوں ہی باتوں میں کہنے لگا، یہ سیکیورٹی لوگوں کی نظر میں بظاہر تو پروٹوکول کا ذریعہ ہے، میرے لیے یہ زندگی میں عجیب و غریب ہے۔ میں اس سیکیورٹی سے تھک گیا ہوں، ہر پل میری سانس، بندوقیں ہیں، انسان ہیں، یہ کیا زندگی ہے؟ میں نے کہا میں آپ کو ایک عرشی سیکیورٹی بتاؤں اور عرشی بول بتاؤں، جن بولوں کے ذریعے آپ کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو سکون ملے گا، آپ کو راحت ملے گی، آپ کو چین ملے گا، فرشتوں کی حفاظت ملے گی، عرشی حفاظت ملے گی، اور فرشی نظام آپ کے موافق ہوگا، اور غیب سے اللہ پاک تقویت قلب عطا فرمائے گا اور تسلی قلب عطا فرمائے گا۔ میں نے اس کے فائدے بتائے، چونک پڑے، کہنے لگے کوئی بہت بڑی چیز نہ ہو، میں عربی پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ میں نے کہا چھوٹا سا لفظ بتاؤں گا جو حدیث مبارکہ سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، وہ ہے حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون۔ میں پھر تیسری دفعہ پکار رہا ہوں، حامیم لا ینصرون۔ نشست ہوئی، گفتگو ہوئی، میں چلا آیا۔ کچھ سالوں کے بعد اس کا ایک قریبی ملا، اس کے بعد سے میری پھر کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ اس دنیا سے وہ شخص رخصت ہو گیا۔ بگٹی قبیلے کا تھا،
رخصت ہو گیا، پھر میری ملاقات نہ ہو سکی، لیکن اس کا جو خاص سیکیورٹی تھا، اس کا ساتھی، اس کے ساتھ اس کا خدمت گزار کہو، قاصر کی شکل میں مجھے ملا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ وہ آخری وقت تک آپ کو یاد کرتے رہے اور یہی لفظ پڑھتے تھے۔ ان کی سیکیورٹی ہٹ گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے رسمی سیکیورٹی رکھی، جو پہلے ان کی زندگی میں چین اور سکون نہیں تھا اور راحت کا سامان نہیں تھا۔ ہر وقت اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے تھے۔ وہ سب ختم ہو گئے ان بولوں کی وجہ سے، جن کا تعلق عرش سے ہے، اور عرش کے بولوں کی طاقت، عرش کے بولوں کی تاثیر، اور عرشی بولوں کے اندر جو اللہ پاک نے نظام رکھا ہے، حفاظت کا، کفایت کا، کفالت کا، مدد کا، راحت کا اور رحمت کا، ان بولوں نے اس کے دل اور جگر کو ٹھنڈا کر دیا، اور وہ اس دنیا سے حفاظت کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ طبعی موت مرا، ادھڑی ہوئی موت، حادثے والی موت، جلی ہوئی موت، ٹکڑے ٹکڑے موت نہیں مرا۔ آج میرے وطن کو ان بولوں کی ضرورت ہے، آج میرے دیش کو ان بولوں کی ضرورت ہے، آج میری سرحدوں کو ان بولوں کی ضرورت ہے۔ ہائے میرے وطن کو نظر بد لگ گئی۔ میں کسی کو الزام نہیں دیتا، میں تو بادشاہ کو الزام نہیں دیتا۔ کوئی وقت کا حکمران نہیں چاہتا کہ میرے ملک میں ہنگامے ہوں، خون ریزی ہو، چیتھڑے اڑیں اور ہڈیاں بکھر جائیں، کھوپڑیاں اڑ جائیں، کوئی نہیں چاہتا۔ میں کسی کو الزام نہیں دیتا، میں اپنے آپ کو الزام دیتا ہوں کہ میرے مانگنے میں کمی ہے، میرے چاہنے میں کمی ہے۔ ان بولوں کو میں نے تلاش کیوں نہ کیا، جو بول میرے دیش کی سرحدوں کو، میرے وطن کی سرحدوں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ وہ بول جو عرش سے آئے تھے، میرے آقا کے زبان اطہر سے آئے تھے، جو مدینے والے کی برکتوں سے آئے تھے۔ ہاں ہاں، حضرت امام موسیٰ کاظم رحم اللہ تعالی علیہ اہل بیت کی ایک عظیم ہستی ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، جنگل میں سفر کر رہے تھے قافلے کے ساتھ سفر کیا ایک جگہ، رات پڑ گئی۔ سواریاں، گھوڑے، ان کے ساتھ اونٹ، جو کچھ بھی نظام تھا سارا ایک جگہ اکٹھا کر دیا، سامان کو ارد گرد اکٹھا کیا، درمیان میں قافلے والے سوئے اور فرمانے لگے کہ سارے کے سارے جتنے بھی اہل قافلہ ہیں یہ بول پڑھ لیں، یہ بول میرے نانا کے ہیں، میرے خانوادہ کے ہیں، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ ان بولوں کی برکت سے تمہیں کائنات کی کوئی چیز، وہ بچھو ہیں، وہ سانپ ہیں، وہ بھیڑیا ہے، وہ شیر ہے، وہ کسی کا تیر ہے، وہ کسی کی تلوار ہے، کسی کی سازش ہے، تم پہ اثر نہیں کرے گی۔ اہل قافلہ فرماتے ہیں، ہم جب صبح اٹھے، ہم نے اپنے ارد گرد شیر کے، چیتے کے، جانوروں کے، سانپ کے، بچھو کے، ان کے پاؤں، ان کے نشان دیکھے، پر ہمیں کوئی چیز تکلیف نہ دے سکی، کیونکہ ہم نے مسلسل پڑھا تھا کیا؟ حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون۔ قاتلانہ حملے سے بچائے، یہ عرشی بول، تاثیر ہے اس میں، طاقت ہے اس میں۔